اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں، کفار لا اعتبار ہمارے بڑے کہا کرتے تھے حیدرآباد دکن انڈیا کے۔ ہمارے بچپن میں ہم لوگ اچھے ماحول سے اور اچھی زندگی سے نکل کے، میں تو امریکہ آیا، میرا بھائی بھی امریکہ آیا۔ میں نہ تو میرا بھائی مرحوم اپنی جو ہے بساط کو بھولا تھا کہ میں انڈین ہوں اور میں مسلمان ہوں، اور میرے والد مجھے اچھی تربیت کیے تھے، اچھی تعلیم کی بدولت میں امریکہ میں بھی وہی ہندوستانی مسلمان کا رنگ رکھا اور رخصت ہو گیا دنیا سے۔ اللہ اس کو جنت کرے میرے بھائی کو۔ میرے اندر بھی وہی ہے کہ ہمارا مذہب اصل ہے میرے لیے۔ تو ہمارے بڑے بزرگ بولتے تھے ہندو، کرسچن اور جوئش پہ بھروسہ مت کرو، کافر پہ، کفار لا اعتبار۔ اب دیکھو اسد الدین کے اوپر جان کے لالے پڑ گئے، آ رہا وقت تو ایسا کوئی بھی مار سکتا، کہیں بھی مار سکتا۔ اب انہیں جتنا بھی چیخ لیا بیچارہ، اس کا چیخ لینا کتے کے جیسا ہو گیا۔ کوئی مسلمان اٹھا ہی نہیں اس کے کیا ہے خیالات کہ ہم کیا بننا چاہیے انڈیا میں رہ کے۔ ہم جو ہے چاہے تو انڈیا کے پریزیڈنٹ بھی بن سکتے، جیسا اب یہاں امریکہ کے اندر کملا ہریس کا چانسز آ گئے۔ آج 58% ووٹنگ ہو گئی، اس میں 19% آگے جا رہی کملا ہریس۔ وہ تو کہاں کی ہے؟ انہیں ویسٹ انڈیز کی، اور کون سی ہندو مائیگرینٹ والوں کے مزدوروں کی بیٹی ہو۔ اس کا کوئی جو ہے ارسٹوکریٹ فیملی یا رائل فیملی سے نہیں ہے کوئی تعلق۔ ایک فلک میں آ جا رہی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں جب تک رہے، تمہارے اپنے جو جدوجہد رہتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھ کر تمہارے قسمت کو کھولتا ہے۔ اب اسد الدین رہ گیا، اب یہ ذاکر نائک تھے، لوگوں کو آ کے خالی بھڑکا دیے تھے انڈیا میں کہ ہندوازم غلط ہے، بت پرستی غلط ہے۔ وہ سالے تو نہیں بدلے، مگر ہمارے سے دشمن ہو گئے وہ لوگ۔ دیکھو الٹا بار پڑا ہو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ نہ ذاکر نائک سے کچھ فائدہ ہوا، نہ اسد الدین سے کچھ فائدہ ہوا۔ آج ظہیر آباد میں جو ہے ریلی جاری، کیا جاری ان کا ہمکا ڈھمکا، تو وہ کیا کرے؟ مسلمانوں کے دکانوں پہ وار کرے۔ آئے دن مسجدوں میں جو ہے اپنا ہے برے مدرسے، اسکولوں کو بند کر دو، عربی دینی مدرسوں کو۔ وہاں کا کورٹ والا بولا کیوں دوسرے لوگ نہیں پڑھ رہے؟ کیا ان کے مذہب کی مذہبی مدرسے نہیں ہے کیا ان کے؟ بول کے بھی پوچھا۔ ہندوؤں کے بھی تو ہے نا بھائی، ہندوؤں بھی تو چلا رہے نا۔ تم بنتے کیا؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں انڈیا کے مسلمانوں سے، تم بننا کیا چاہ رہے ہو؟ تم کیسا جینا چاہ رہے ہو؟ تم کو اللہ کی جنت نہیں چاہیے؟ تم کو دنیا کے اندر یہ گڈ فار نتھنگ کھا کے کھو جاؤ اور چلتے بھی نظر آؤ بولے سے ہو جانا ہے؟ کھاؤ کھو جاؤ کی زندگی کہیں کو تم کو؟ کیا تمہارے کنے کوئی مقصد نہیں ہے؟ آج اسد الدین کو بھی بولے، وہ پڑھا لکھا ہے، انہیں راہل گاندھی اتنا تو زہریلا نہیں ہے جتنا RSS یا BJP کا لیڈر ہوتا۔ وہ بیچارہ جو ہے ہماری قرآن کو ریپرزینٹ کیا، کوئی ہندو کرا اس کو بھی نشانہ بنانا چاہ رہا انہیں، اور اس کی ہمت دیکھو آپ۔ اس کو کون دے رہا؟ RSS BJP تو ساتھ دے رہا۔ اس واسطے تو انہیں دوسروں کو بھی مارتا بول کے جو ہے ان لوگوں کو بلیک لسٹ میں رکھ دیا۔ کیسا چل رہا ہے یہاں راج؟ ابھی بھی امریکہ میں دیکھو آپ، ان لوگوں کو کیسا کنٹرول میں رکھتے ہیں لوگ، کرمنلز کو زہر کا انجیکشن دیتے، شارٹ بولتے یہاں پر، وہ دے کے مار دیتے، یا نہیں تو انکاؤنٹر کر دیتے، یا نہیں تو جیلوں میں ڈال کے کہیں غائب کر دیتے۔ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا کرمنل، یہاں ویسا کر کے چھوڑتے۔ اور انڈیا میں انہیں صدیق کو مارا سو ساری دنیا جانتی ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونے والا ہے، اور آنے والے وقت میں پڑھے لکھوں کو مار دیں گے، اور یہ جو
मोदी के जैसे जाहिल लोग, अमित शाह के जैसे जाहिल लोग जो है हुकूमतें करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? खाया क्या पाया रे मुसलमान? तुम्हारी अम्मा का कलेजा, ऐसी जान गांधी जिंदगी के लिए आए रे मुसलमान तुम। अभी देखो चाल देखो पुतिन की, पुतिन ब्रिक्स का लगा दिया वहाँ पे कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया को बुलाया, चाइना से मिला दिया। चाइना क्या करा? पूरी जो है ज़मीन छीन ले रहा, उसके लोगों का आबाद करता उन्हें। तुम्हारे को मोदी क्या देता रहे? उन्हें खुद ना बीवी ना बच्चा कच्चा, वो जो है हैज कच्चा, वो जो है उसकी अपनी ज़िंदगी के ख्वाहिशात पूरे कर ले रहा। उसको लिबास अच्छा चाहिए, उसको ऐनक अच्छी चाहिए, उसको जो है प्लेन अच्छा चाहिए, उसको जो है जाने आने के लिए सवारी अच्छी चाहिए, उसके आगे पीछे दौड़ने वाले चाहिए। उसकी ज़िंदगी में अब बीवी बच्चों का नहीं है, उसको खाली अपनी ज़िंदगी को जो है अच्छी बना के मौत देखना है उसको। तुम्हारा क्या करेगा वो? हिंदू को जगा नहीं सकते तुम, अल्लाह की तरफ बुला नहीं सकते तुम। अरे होश में आओ। देखो साहबा गए इंडोनेशिया की और मलेशिया की तारीख बदल दिए, 4 साहबा जाके। वलियल्लाह हमारे इंडिया में आए, इस्लाम की तारीख रख दिए मुग़ल दौर के ज़माने से। हम उस वक्त नहीं मारे हिंदू को, अब ये हमको मारना चाह रहे क्योंकि हम हुकूमत करे, ये हमारे से बदला लेना चाह रहे। इनकी औरतें हमारे साथ भिड़ गई थी, इस वास्ते तो उन लोगों ने ज़मीनात है, जायदादें, आज उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे। आज किसका तुफैल समझ रहे? हमारी खैरात से पल रहे ज़िंदगी, वो खैराती है, वो भीख मंगे थे। अब तुम पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान को आज़ादी से अब तक मैं ड्रामे देखता हूँ, खाली खुद की ज़िंदगी, वो भी गाली गलौज की गंदी, एक के ऊपर दूसरा जो है दिमाग खारा जैसा। अल्लाह है कहाँ? तुम आए क्यों? खाली खाने पीने के लिए, जायदादों के लिए लड़ लेने के लिए, औरत के लिए लड़ लेने के लिए? या तुम तालीम तो कभी बताते भी नहीं, काबिलियत जैसी। कोई ऐसा ड्रामा मैंने देखा जिसमें काबिलियत का जो है चर्चा हुआ हो। कोई ड्रामा ऐसा नहीं देखा जो खैरात का चर्चा हुआ हो। कोई ऐसा ड्रामा मैंने देखा कि सब मुसलमानों को पाकिस्तान के हम जोड़े। कोई ऐसा मैं ड्रामा देखा ही नहीं जिसमें जो है हर नेक काबिल लीडर सामने आया हो। कोई नहीं है। हैसो वाले की टांग खींच देना चाह रहे। अरे क़यामत की ज़िंदगी कई को जीना चाह रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, यहूदो नसारा बुत परस्त को भरोसा मत करो, तुम उन लोगों की चाल चल रहे हो। और हम मेजॉरिटी में हैं। अब पाकिस्तान जब तुम लिए थे 3 करोड़ था क्या की जब पॉपुलेशन, आज 25 करोड़ है। और तुमको अब 25 करोड़ से लड़ना नहीं है, अब तुमको ऐसा अपने आप को बनाना है कि उनको दावत के ज़रिए ढेर करना है। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। दुनिया गारत हो जाने दो, होने दो, लेकिन तुम अगर से बिस्तर पे गिरोगे तो तुमको ही दवा ला लेनी है, तुमको ही बिल्स पे करनी है, और तुम्हारी तैमरदारी के लिए कोई आने वाला नहीं है। तुमको मुलाजिम रखना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करेगा, मेरे पैसे कम दे रहे बोलेगा। ऐसी शैतानी जिंदगी का वक्त है। और मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान के ड्रामों को अल्लाह के तरफ मोड़ दो, इस्लाम के जो है काबिल नुमाइंदे बन जाओ, कुरान के जो है रहबर और अमीर बन जाओ, गाजी बन जाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस को, सहाबा के ज़माने का वो वक्त अंदर ला सकते आप। अब देखो भाई, मैं भी एक मेरे
گھر میں ایک ویڈیو چل رہا تھا وہ بے رنگ نام کا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا پہ ختم ہو گیا. وہ بے رنگ ہی تھا. وہ اللہ کرے ایسے قلم والے پھر نہ آئے پاکستانی ڈراموں میں، ایسے قلم والا ہے جو اردوگال پرتگال جو بھی ہے ترکی کا ویسے آئے، تاکہ قوم کو جگائے، محبت کو سینچے، لوگوں کے دلوں میں رگو پے میں خون دوڑے جیسا محبت دوڑا دو. ایسا محاصرہ کرو کہ خالی ڈرامہ دیکھ کے انسان کا دل باہر نکل کے میں بھی نیک کام کروں بول کے سوچنا انہیں، نہ کہ تمہارے ڈرامے دیکھ کے میں کس کو دھوکہ دوں، میں کس کی بیوی کو ہڑپ لوں، میں کس کی جائیداد ہڑپ لوں، میں کس کے ماں باپ کو جو ہے بے دخل کر دوں، بچوں کو بے دخل کر دوں. لعنتیوں، اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ یہود و نصارہ بت پرست کے جو ہے بھروسہ مت کرو، دوست بھی مت بناؤ. کفار لائے بول رہا پوری چال وہی چل رہا ہے، اس واسطے کر رہا ہوں یہ بات میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہم میجارٹی میں ہیں آج، اور ہم کچھ نہیں کر سک رہے انڈیا کے مظلوموں کے لیے یا فلسطین کے مظلوموں کے لیے. ڈوب مرو پانی میں چلو بھر. اللہ اکبر.